بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 اکتوبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے 4 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آج پی ڈی ایم کا جلسہ تھا اور یہ جلسہ کیسے آج فلاپ ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جلسے کے جو کنوینئر ہیں اس نے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں پر پیسے لینے کا الزام لگا دیا ہے۔ مریم نواز خطاب کرتی ہیں، 3 بڑے جھوٹ بولتی ہیں اور پھر دوران خطاب مریم نواز کے خطاب کے دوران ہی عوام واپس جانا شروع ہو جاتی ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ عوام ان کے حوالے سے یا ان کی سیاست کے حوالے سے بالکل سیریس نہیں ہے اور عوام ان کو سننا پسند نہیں کرتی۔ بڑی انسلٹ ہوئی ہے ان کی۔ آج بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو 2-3 کیسز کے حوالے سے بتاؤں گا۔ ایک تو بینکنگ کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کراچی کا فراڈ کے کیس میں۔ 7 علی ترین نے ایک درخواست دائر کی ہے اور یہ درخواست دائر کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی رہنما ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے بھی لوگ ہیں، لیکن شریف خاندان کے 2 داماد، ایک نواز شریف کا داماد اور ایک مریم نواز کا داماد جن کا نام پنڈورا پیپر میں آیا تھا، ان کے خلاف جو پنڈورا پیپرز کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی گئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ کیسے اب ان کے گلے پڑنے والی ہے۔ کراچی کی بینکنگ کورٹ نے صارفین کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر فیملی ممبرز کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے پر نجی بینک پرائیویٹ بینک کے پریمیئر ریلیشن مینیجر کو 34 سال قید کی سزا سنا دی ہے اور ان پر یہ جرم ثابت ہوا ہے۔ 34 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ ملزمہ پر مجموعی طور پر 15 کروڑ 7 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا ہے۔ ملزمہ کے بھائی اور والد کو بھی سزا سنائی گئی ہے۔ کراچی کی بینکنگ عدالت نے پرائیویٹ بینک میں 7 کروڑ کے فراڈ کیس میں 9 برس بعد فیصلہ سنایا۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر باپ، بیٹے اور بیٹی سمیت 3 ملزمان کو سزا سنا دی ہے۔ ملزمان پر الزام تھا کہ انہوں نے پرائیویٹ بینک کے کسٹمرز کے اکاؤنٹس سے 7 کروڑ کا فراڈ کیا ہے۔ عدالت نے بینک کی پریمیئر ریلیشن شپ مینیجر نیہا حسن کو مجموعی طور پر 34 سال قید، جبکہ ان کے والد ضیاء الحسن اور بیٹے اشعر الحسن کو 14 سال کی سزا اور 5 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق پرائیویٹ بینک کی ریلیشن شپ مینیجر نیہا حسن نے کسٹمرز کے اکاؤنٹس سے رقم اپنے والد ضیاء الحسن کے اکاؤنٹ میں منتقل کی۔ ایف آئی اے نے یہ بھی کہا کہ ملزمہ نیہا کے گھر والوں نے رقم سے مہنگی گاڑیاں، زیورات خریدے اور فلیٹ کا کرایہ ادا کیا۔ عدالت نے تینوں ملزمان کی ضمانت منسوخ کر کے جیل بھیجنے کا حکم دے دیا، جبکہ ایک ملزم رومان حسن کو عدم شواہد کی بنیاد پر عدالت نے بری کر دیا۔ یہ وہ مقدمہ ہے، آپ جانتے ہیں اکثر جب مریم نواز کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو خاتون کا بینیفٹ دینے کی بات کی جاتی ہے، لیکن قانون ہوتا ہے۔ اگر کسی نے جرم کیا ہے، اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے اور وہ خاتون کیوں نہیں ہے تو اس کو وہی سزا ہوگی جو کسی بھی ملزم کو یا مجرم کو ہو سکتی ہے، اور اس میں ان کو کوئی معافی نہیں ملنے والی۔ اور اب ان کو 34 سال کی سزا ہو گئی اور یہ ایک فراڈ کیس تھا۔ 7 علی ترین جو کہ جہانگیر ترین کے بیٹے ہیں، وہ آج لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کی ہے ایف بی آر کے خلاف، اور یہ سیکرٹری ریونیو ڈویژن اور چیئرمین ایف بی آر سمیت دیگر کو فریق بنایا ہے۔ علی ترین نے اپنی درخواست میں یہ موقف اپنایا ہے کہ ایف بی آر نے 3 کروڑ 36 لاکھ 38 ہزار 602 برطانوی پاؤنڈز کے اثاثے ڈکلیئر نہ کرنے کا بلا جواز نوٹس بھجوایا۔ اثاثوں کی ڈکلیریشن کے معاملے پر درخواست پہلے ہی ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ 2008 کی انکم ٹیکس ریٹرن میں تمام غیر ملکی اثاثوں کو ڈکلیئر کر رکھا ہے۔ ایف بی آر نے بدنیتی کی بنیاد پر شوکاز جاری کیا ہے۔ ایف بی آر نے والد کے بیرون ملک اثاثوں سے مستفید ہونے کا بے بنیاد الزام عائد کیا ہے۔ شوکاز نوٹس بھجوانے سے قبل انکم ٹیکس آرڈیننس کے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ ایف بی آر نوٹس میں کہیں نہیں لکھا کہ بیرون ملک اثاثوں کی ملکیت علی ترین کے نام پر ہے۔ علی ترین نے عدالت سے استدعا کی کہ ایف بی آر کا 1 اکتوبر کو بھجوایا گیا اظہار وجوہ نوٹس غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے اور درخواست کے حتمی فیصلے تک ایف بی آر کو علی ترین کے خلاف تادیبی کارروائی سے روکا جائے۔ اب یہ علی ترین نے درخواست دائر کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مافیاز ہیں ان کا اصل جو کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ ان کی پھر فیملی ممبرز، پھر ان کے جو آس پاس کے لوگ ہیں
جو ان کے ملازمین ہیں ان کے نام پر ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، بینک اکاؤنٹس بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علی ترین اور یہ جو پورا گروپ ہے، جہانگیر ترین گروپ جو ہے، اس میں یہ سارے لوگ ملوث ہیں۔ جب ان کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو نوٹس آیا ہے وہ غیر قانونی ہے، اور ہم تو بالکل ہمارا جو کاروبار ہے یا جو ہمارا جتنا بھی نظام ہے وہ سارے کا سارا دودھ کا دھلا ہوا ہے، اور ہمارے خلاف یہ ساری کی ساری جھوٹی باتیں ہیں اور جھوٹے ایلیگیشنز ہیں، اور ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے، اور یہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ حمزہ شہباز بھی کہتے ہیں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، مریم نواز کہتی ہیں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، مونس الہی کہتے ہیں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ تو یہ جو بڑے لوگوں کی اولادیں ہیں یہ ہمیشہ ایسا کہتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہی کے نام پر اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اور انہی کے نام پر جتنا بھی یہ 2 نمبر جو پیسہ ہے وہ بیرون ملک بھی جاتا ہے، وہاں سے بھی آتا ہے، پراپرٹیاں بھی خریدی جاتی ہیں، کمپنیاں بھی بنائی جاتی ہیں، اور یہ سارے کا سارا پوری قوم جانتی ہے۔ دوسری طرف پنڈورا پیپرز کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ پنڈورا پیپرز سے پہلے جو ہمارا نام نہاد میڈیا ہے انہوں نے پورا زور لگایا کہ وزیر اعظم عمران خان کو اس میں انوالو کیا جائے۔ پھر وزیر اعظم عمران خان کی 2 آف شور کمپنیوں کا بھی شوشہ چھوڑا گیا، لیکن اس میں یہ کامیاب نہ ہوئے، اور پنڈورا پیپرز جب سامنے آئے تو اس میں شریف خاندان کے 2 داماد تو شامل تھے، لیکن عمران خان یا عمران خان کی فیملی کا کوئی بھی شخص اس میں ملوث نہیں پایا گیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پنڈورا پیپرز کے حوالے سے جن افراد کا نام ہے، جو افراد اس میں شامل تھے، ان کی جانب سے ٹھوس ثبوت فراہم نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ مالی بدعنوانیوں اور آف شور کمپنیوں سے متعلق پاناما پیپرز اور پنڈاما پیپر لیکس کے انکشافات سے متعلق جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے اس نے سپریم کورٹ میں یہ درخواست دائر کی ہے۔ اس کے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ پاناما پیپرز اور پنڈورا لیکس میں شامل افراد کے خلاف تحقیقات کی جائیں۔ جن لوگوں کے نام ان فہرستوں میں ہیں ان سے منی ٹریل ثبوت اور پاکستان سے آف شور کمپنیوں کے سرمایہ کاری کے ثبوت طلب کیے جائیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا کہ ان لوگوں میں سے جو ٹھوس ثبوت یا شواہد فراہم نہ کر سکیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور کارروائی عمل میں لائی جائے۔ درخواست میں سپریم کورٹ سے یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ پاناما اور پنڈورا لیکس میں شامل پاکستانیوں کے بیرون ملک غیر ظاہر شدہ اثاثوں کو منجمد کرنے اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ان اثاثوں کو ملک میں واپس لانے کے احکامات بھی جاری کیے جائیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس حوالے سے وفاقی بورڈ آف ریونیو سے مطالبہ کیا ہے کہ ایف بی آر ان افراد کے بیرون ملک اثاثوں کے لیے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے کیے جانے کے خدشات سے متعلق بھی جائزہ لے، انکوائری کرے۔ اب یہ درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں، جو اگلے ہفتے پر اس درخواست پر سماعت ہوگی، اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ پاناما پیپرز پہلے شریف خاندان کو لے ڈوبا تھا، اور اب جو پنڈورا پیپرز ہے اس میں بھی مریم نواز کا داماد بھی شامل ہے اور نواز شریف کے داماد بھی شامل ہیں، اور الٹیمیٹلی انہوں نے ہی آگے جانا ہے، کیونکہ جو کمپنیاں ہیں اور جو فراڈ ہے وہ یہی کرتے ہیں، اور انہی کا یہ سارے کا سارا طریقہ واردات ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم درخواست ہے اور سپریم کورٹ اس پر بڑا اہم فیصلہ جاری کرے گی۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا آج جلسہ ہے، اور یہ جلسہ تھا فیصل آباد میں دھوبی گھاٹ، اور اس جلسے میں مریم نواز گئی ہیں، شہباز شریف نہیں گئے۔ پہلے تو مریم نواز اور شہباز شریف نے جو امریکی ناظم الامور سے الگ الگ ملاقات کی ہے، ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ مریم نواز نے ان کو یہ شو کروایا ہے کہ مریم نواز جو سپریم لیڈر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، نواز شریف، اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اور ان کے چچا الگ سیاست کر رہے ہیں اور مریم نواز خود الگ سیاست کر رہی ہیں۔ انہوں نے یہ شو کروایا ہے امریکی، اور اپنی سی وی بھی ان کو دی ہے۔ وہیں پہ آج شہباز شریف نے پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے اس میں جانا تھا، کیونکہ ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں شہباز شریف جائیں گے، لیکن شہباز شریف نہ گئے اور مریم نواز جلسے میں گئیں۔ جلسہ جب شروع ہوا تو اس وقت جو کاشف رندھاوا ہے، جو اس جلسہ کا منتظم ہے، جو کنوینئر تھا اس جلسے کا، اس نے پہلے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ، کیونکہ مریم نواز کے استقبال کے لیے گئے ہوئے تھے، تو پنڈال مسلم لیگ نون کا نہ کوئی جھنڈا تھا، نہ کوئی مسلم لیگ نون کے لوگ تھے، تو اس پر کاشف رندھاوا نے مسلم لیگ نون کی جو مقامی قیادت ہے ان کے ساتھ وہ الجھے۔ جب وہاں پر لڑائی ہوئی اور سیکورٹی والوں سے مسلم لیگ نون کے کارکنان نے لڑائی کی، تو پھر کاشف رندھاوا نے ان پر یہ الزام لگایا کہ آپ لوگ ایک تو پیسے لے کر آتے ہو اور اوپر سے آپ لیٹ آتے ہو، آپ لوگوں نے جب پیسے لیے ہوتے ہیں تو ٹائم سے آیا کرو، اور جو پنڈال ہے اس کو بھرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ لوگ پیسے لے کے آئے ہیں۔ اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا
کہ جب وہاں پر اچھی خاصی لڑائی ہوئی تو کاشف رندھاوا نے کہا کہ میں اس پر پریس کانفرنس کروں گا اور میں آپ لوگوں کو بے نقاب کروں گا، میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ کیسے پیسے لیتے ہیں اور کیسے آپ کے جو کارکنان ہیں وہ پیسے لے کر جلسوں میں شریک ہوتے ہیں۔ پہلے یہی کاشف رندھاوا ہیں جو الزام لگا چکے ہیں رانا ثناءاللہ پر کہ رانا ثناءاللہ نے پوری کوشش کی ہے اس جلسے کو ناکام بنانے کی، اور رانا ثناءاللہ نے اس جلسے کو ناکام بنانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہے۔ یہ الزام بھی کاشف رندھاوا جو کہ کنوینئر تھے اس جلسے کے، وہ پہلے لگا چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں ان پر پیسوں کا بھی الزام لگا دیا، اور یہ بھی الزام لگایا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان نہیں آئے بڑی تعداد میں۔ پھر مریم نواز پہنچی، مریم نواز کا وہاں پر خطاب ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ کئی لوگ تو صرف وہ ہیں جو مریم نواز کے لیے ہی جاتے ہیں، اور اگر مریم نواز، اور آپ نے دیکھا ہے گلگت بلتستان میں بھی ان کے جلسوں میں لوگ آتے تھے، کشمیر میں بھی آتے رہے ہیں، لیکن ووٹ ان کو کوئی نہیں دینا چاہتا۔ سب کو پتہ ہے کہ جو گلاس اٹھائے جو تقریریں کرنے آتی ہے مریم نواز، وہ نہ اس میں اتنی میچورٹی ہے پولیٹیکلی، اور نہ اس میں کوئی سینس ہے سیاست کا کہ جس کی بنیاد پر کوئی اس پر اعتماد کر کے ان کو ووٹ دے۔ اور پھر شریف خاندان نے جو 30 سال اس قوم کے ساتھ کیا ہے، یہ عمران خان کو استعمال کر کے، یہ عمران خان کی مہنگائی کے نعرے کو استعمال کر کے یہ چاہتے ہیں کہ شاید قوم بھول جائے، قوم نہیں بھولی۔ آج مریم نواز کہتی ہیں کہ عمران خان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن نواز شریف کو تکلیف ہوتی ہے جب پاکستان کی عوام پریشان ہوتی ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سی تکلیف ہے نواز شریف کو، جب ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کا قتل کیا گیا تھا تب تو نواز شریف کو تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ نواز شریف نے اپنے دور میں جتنا اس ملک کو رلا سکتا تھا رلایا، اور آج پاکستان کے یہ جو حالات ہیں یہ کوئی 3 سال میں نہیں بنے، اس میں 30-40 سال کی محنت ہوئی ہے زرداری خاندان، بے نظیر بھٹو خاندان اور شریف خاندان کی، اور اس کے بعد پاکستان آج اس مقام پہ کھڑا ہے۔ انہوں نے ہمیں قرضوں میں ڈبویا، انہوں نے پاکستان کی اکانومی برباد کی، پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا، زراعت کو، پاکستان کی جو بزنس تھا اس کو تباہ کیا، اور آج پاکستان اس مقام پہ جو کھڑا ہے کیونکہ بزنس پر انہوں نے قبضہ کر لیا، یہ اپنی مرضی کا بزنس چلاتے ہیں اور عوام کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ تو آج مریم نواز وہاں کھڑے ہو کر جھوٹ بولتی ہیں کہ نواز شریف کو تکلیف ہوتی ہے، نواز شریف کو تکلیف نہیں ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ ایک جرنل کو عہدے پر بٹھانے کے لیے عمران خان نے سارا کچھ دو پہ لگا دیا ہے۔ تکلیف یہ ہے، جنرل فیض سے بڑی تکلیف ہے مریم نواز کو، تبھی ان کے خلاف درخواست بھی دی ہے۔ تو جب مریم نواز تقریر کر رہی تھیں تو پنڈال سے آپ نے دیکھا، میڈیا بھی دکھا رہا تھا اور وہاں ہمارے دوست بھی بتا رہے تھے کہ جو ہے وہ دھڑا دھڑ لوگ جلسہ گاہ چھوڑ کر جا رہے تھے۔ یہ ان کا خطاب ہے اور یہ ان کی میچورٹی ہے، لوگ نہیں سننا چاہتے، بس لوگ آئے، انہوں نے جو اپنا ایک کرنا ہوتا ہے اس کے بعد وہ وہاں سے جا رہے تھے، اور مسلم لیگ نون کے لوگ ان کو روک رہے تھے، لیکن لوگ نہیں رکے اور لوگ واپس جانا شروع ہو گئے۔ جیسے خطاب شروع ہوا اور اینڈ تک تو پھر جو حالت تھی جلسہ گاہ کی وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔